جی جو ٹاپک آج مجھے دیا گیا ہے کچھ اس طرح ہے کہ سرمایہ دارہ نظام کا جبر، اس کی مختلف جہتیں اور ممکنان حل۔ سرمایہ دارہ نظام یا کیپٹلزم اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا نظام یا ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ہم سب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی جج ہے۔ اس نظام کے ہم سب جو ہیں وہ وکٹم بھی ہیں اور اس کے افیکٹیز بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس نظام کی یا یہ سیکولرزم یا سرمایہ دارہ نظام کی بہت بات ہوتی ہے، اس مفروضے کو بھی عموماً یوز کیا جاتا ہے اور عموماً ایک نیگیٹو کونوٹیشن یعنی کہ کوئی پازیٹیو یا کوئی اچھے سمت میں نہیں یوز کیا جاتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ نظام قائم ہوا یا اتنے عرصے سے رائج ہے اور پوری دنیا میں رائج ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پھر ایک نیگیٹو کونوٹیشن یا ایک غلط یا منفی سمجھے جانے والے نظام کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے اور رائج بھی کیا ہوا ہے؟ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس نظام کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہے کیا، یا یہ بلا ہے کیا، یہ کہاں سے آئی، یہ کب شروع ہوئی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اس کے مختلف اجزاء کیا ہیں اور اس کی پھر امپلیکیشن کیا ہے اور آگے ہم جا کہاں رہے ہیں۔ سو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ آج ہم بلڈ کریں سب کے لیے، کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، وہ ہم آگے کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم تھوڑا جاتے ہیں اور ہم یہ جو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی بنیادیں جب ہم کھودتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1776 کا جو اشرہ تھا، اس ٹائم میں ایک صاحب اسکاٹش تھے، رائٹر تھے اور لنڈن برطانیہ میں بیس تھے، ان کا نام تھا ایڈم سمتھ۔ تو ایڈم سمتھ نے ایک تھیوری پیش کی اپنی ایک کتاب کے اندر، اس کتاب کا نام تھا ویلتھ آف نیشنز۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک کانسیپٹ سامنے رکھا کہ دنیا کے اندر یہ جو معیشت کا نظام ہے یا جو اکنامکس ہے، ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے وضع کرنے چاہیے اور ان کو ایک نئی سمت دینی چاہیے تاکہ ایک اچھی پرفارمنس ڈیلیور ہو سکے۔ تو میں موٹے موٹے اس کے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ظاہر ہے یہ ایک پوری کتاب ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن اس کے آپ کہتے ہیں کہ بنیادی جز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی یہ کاروباری نظام چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا پرائیویٹ اونرشپ یعنی کہ پرائیویٹ ملکیت ہونا چاہیے، اس میں سرکار کا اور حکومت کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پرائیویٹ انٹرپرائز جو ہے وہ ہر چیز کی مالک ہو اور حاکم ہو اور اسی سے ہی سارا جو معیشت کا نظام ہے وہ آگے چلے۔ ابھی ہم اچھے برے پہلو پہ نہیں آ رہے، وہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن جو کیپٹلزم کی یا ایڈم سمتھ کی جو تھیوری ہے اس کے بنیادی جز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی جو فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی کہ وہ سارے اجزاء جس کے تحت کاروبار ہوتا ہے یا معیشت کھڑی ہوتی ہے، وہ اجزاء بھی پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ پرائیویٹ اداروں کی ہی ملکیت ہونے چاہیے اور وہی اس کو چلائیں، پھر حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی کوئی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارے وسائل، ذخائر، آپ کے کاروبار کی ملکیت آ جائے گی، تو وہ جو کاروباری پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کیا ہدف ہونا چاہیے؟ اور اس کا ہدف خالصتاً پیسہ بنانا اور پروفٹ کمانا ہونا چاہیے۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی لیفٹ رائٹ نہیں، کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں، بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ تھروٹ انوائرمنٹ کے تحت آپ کا ایک سنگل ہدف ہونا چاہیے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں پروفٹ میکسیمائزیشن۔ اور یہ جو ایم بی اے کے طالب علم ہیں تو وہ انہوں نے پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا اپنے ایم بی اے میں کہ جی پروفٹ میکسیمائزیشن جو ہے وہ ایک کمپنی کا ہدف ہوتا ہے، ساتھ ساتھ شیئر ہولڈر کی بینیفٹ میکسیمائزیشن، پھر امپلائی، لیکن بنیادی طور پہ سرمایہ دار کا پروفٹ کیسے آپ میکسیمائز کریں گے، یعنی کہ اس کو کتنا بڑھوتی دے سکتے ہیں، یہ ایک سنگل ہدف ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے،
یعنی کہ آپس میں بہت سارے پرائیویٹ بزنس اور کاروبار کمپیٹ کریں وسائل کے اوپر، یعنی کہ ایک جد و جہد ہو، لیکن جد و جہد کی سمت ہو اگین پروفٹ کے اوپر، یعنی کہ آپ کی جو اپنے بینیفٹ یا اپنے جو فائدے کو میکسیمائز کرنا، یہ ہدف ہونا چاہیے. تو یہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے جو ایڈم اسمتھ صاحب نے رکھی. جو ایک کانسیپٹ بہت مشہور ہے اس کو لیسی فیئر کہتے ہیں یا لیزی فیئر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بیسکلی ایک فرینچ ورڈ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جی حافظ صاحب کیا بتایا؟ عدم مداخلت. تو جس کو ہم فری مارکیٹ بھی کہتے ہیں، عدم مداخلت یا فری مارکیٹ. اور اس کے پیچھے بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس سارے کاروباری معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ کچھ بنیادی ستون تھے جن کے اوپر کیپٹلزم کا آغاز ہوا. اچھا، اس کے بعد اس کی مختلف جہتیں بھی سامنے آتی رہیں. میں آپ کو صرف موٹے موٹے نام لے لوں گا، اس میں کچھ زیادہ تفصیل میں بھی جانے کا نہ ٹائم ہے نہ میرے خیال میں ضرورت ہے. اولگارکک کیپٹلزم، جس طرح ہمارے مڈل ایسٹ کی حکومتیں ہیں ان کو اولگارکک کیپٹلزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسٹیٹ گائیڈڈ کیپٹلزم ہے، بگ فرم کیپٹلزم ہے، انٹرپرینیورل کیپٹلزم ہے. یعنی اس کی یہ آگے جہتیں نکلتی آئیں جو ارتقاء کا پروسیس آگے چلتا گیا. اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک بنیادی ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں نا کہ کالج ٹائپ انفارمیشن تھی جو آپ کو دی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظام آتا ہے اور اس طرح آتا ہے کہ اس کو پوری دنیا اور ساری بنی نوع انسان کے لیے ایک کانسیپٹ کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت سارے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیور ایول کو آپ پورے دنیا کے لیے رکھیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ جہاں پہ اس کے اندر خود غرضی ہے، تو وہاں پہ اس کے اندر پرفارمنس اینڈ پیک پرفارمنس کی ڈیلیوری، یعنی کہ بہترین پوٹینشیل لوگوں کا کیسے آپ نکالیں گے، اور اس کے پیچھے موٹیویشن جو ہے وہ پیسہ ہے. مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہم سب آج اس کا شکار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے ہی زیادہ تر لوگ، ایون دین کمپرومائز ہوتا ہے، اقامت دین کمپرومائز ہوتی ہے، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے پیٹ جڑا ہوا ہے. تو معیشت کا جو معاملہ ہے یہ ایک کنسسٹنٹ پرابلم ہے. تو ایڈم اسمتھ نے یہ تھیوری دی، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ظاہر ہے وہ ایمانیات کی وہ کیفیت تو نہیں ہے، تو اس نے اپنی سوچ رکھی ہوگی. لیکن کانسیپٹ کی حد تک پھر بھی بندہ جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر ایک پیور پروفیشنل اپروچ کے تحت کوئی پازیٹیوٹی ہوگی. لیکن اصل بات جس پہ اب میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ کیپٹلزم کی شکل جو ایڈم اسمتھ نے دی 1776 میں، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی آج کے زمانے میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اور وہ حقیقت جو ہے وہ بہت اگلی ہے، وہ بڑی بھیانک ہے، وہ بدصورت ہے. اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے میں اور آپ یا بنی نوع انسان ساری کی ساری اس وقت وکٹم ہے. تو یہ جو سوشو اکنامک ڈسپیرٹی کا پورا ایک ماحول ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے آسان الفاظ میں، یہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر، یہ جو تفرقہ ہے یا یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ ہے سوشو اکنامک ڈسپیرٹی جو ہم نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دنیا کے اس وقت جو 10% امیر ترین لوگ ہیں وہ تقریباً 85% پوری دنیا کے وسائل کے اوپر اس کے مالک اور حکمران ہیں. یعنی کہ 10% جو ہے لوگ 85% دنیا کے وسائل اور جو آپ کی ویلتھ ہے یا مالیات ہیں اس نظام کے اوپر رائج ہیں اور اس کے مالک ہیں. اسی طرح دنیا کی 10 جو بڑی کمپنیز ہیں، یعنی کہ سب سے بڑی دنیا کی 10 لارجسٹ 10 کارپوریشنز آف دا ورلڈ، وہ اس وقت دنیا کے 180 ممالک کی کمبائنڈ اکانومی سے زیادہ ان کی جو ہے وہ مالی حیثیت ہے اور ان کے پاس ایسٹس یا ویلتھ ہے. تو یہ جو اتنا بڑا تفرقہ ہے، یہ تفرقہ کا پورا جو نظام ہے، یا جس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس کے پیچھے بھی کیپٹلزم ہے، اور کیوں ہے وہ ہم آگے جا کے ہم بات کریں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سوشو اکنامک ڈسپیرٹی ہے، یہ جو وسائل کا یہ جو اتنی تفریق ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہ نظام ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے وسائل کا کنٹرول تھوڑے سے لوگوں اور چند مالیاتی اداروں یا بڑی کارپوریشنز کے پاس چلا گیا، اس کا آگے نتیجہ کیا ہے. یہ ابھی ہم موجودہ حالات کو صرف سکین کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں.
تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو اتنی بڑی بڑی جنگیں چل رہی ہیں، صرف افغانستان کی جو جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو بجٹ افغانستان کی صرف ایک جنگ، ہم عراق، سیریا یا لیبنان یا باقی باتیں نہیں کر رہے، صرف ایک جنگ افغانستان کی، اس کی جو کاسٹ ہے وہ $2.3 ٹریلین ہے. 1 ٹریلین کے اندر 1000 بلین ہوتا ہے، اور پاکستان کا اس وقت ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ $120 بلین ہے، جس کے اوپر ہم رو رہے ہیں اور ہم غلامی کے طوق اپنے گلے میں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 120 بلین پاکستان کا ڈیٹ، 1000 بلین 1 ٹریلین کے اندر، اور 2.3 ٹریلین صرف افغانستان کی جنگ کا بجٹ تھا امریکہ کا، جو انہوں نے اس جنگوں میں لگایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو فیشن انڈسٹری ہے، فلموں کی انڈسٹری ہے، میوزک کی انڈسٹری ہے، لیجر، کمفرٹ، ہوٹلنگ، ٹورزم، یہ جتنے بھی عیاشی کے کام ہیں، اس کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، جس کی واقعی اگر آپ دیکھیں کہ بنی نوع انسان کو اس میں کتنی خدمت یا کتنی سہولیات حاصل ہو رہی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان. اسی طرح آگے چلے جائیں کہ یہ جو آپ کو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈارک ویب کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ریڈ رومز ہیں، جس کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، یہ جو پورا ماحول ہے، جس کے پیچھے ایک ہی صرف انسٹرومنٹ ہے جو اس کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ پیسہ ہے. یعنی پیسے کا بے تحاشا ہونا اور بے تحاشا غلط سمت میں اور غلط جگہوں پہ استعمال ہونا. اسی طرح ڈرگز ہیں، پھر پورن انڈسٹری ہے، پھر سیکس ٹریفکنگ ہے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ پیسہ وہاں پہ ڈپلوائے ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑے سے لوگ بہت زیادہ وافر مقدار میں وسائل کے اوپر قابض ہو گئے، اب وہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنی من موجی کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو شیطان سے جوڑیں گے کیونکہ جڑتا ادھر ہی ہے جا کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ اس کیپٹلزم کے نظام کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑتے ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ یعنی کہ قدرتی طور پہ یا منطقی طور پہ اس کے ساتھ آپ کی فیشزم جڑتی ہے. فیشزم ہم جابرانہ نظام جس کو کہیں گے. اسی طرح سیکولرزم جڑتی ہے، لادینیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، قومیت جڑتی ہے، مادیت جڑتی ہے. یہ پورے وہ کانسیپٹس ہیں جو اس کیپٹلزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے، ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا ماحول رکھتا ہوں لوکل اپنی ہی انوائرمنٹ کا، پاکستان کی. آپ کے ادھر بھی ایک رولنگ ایلیٹ کریٹ ہو چکی ہے. وہ تھوڑی سی فیملیز ہیں جو سیاست میں بھی ہوتی ہیں، جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، جو جاگیردار بھی ہیں. ان کے پاس سارے وسائل ہیں، وہ پولیٹکس کو بھی اپنے مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ قانون کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ مالیاتی اداروں کے جو وسائل ہیں، جو بینکنگ کے وسائل ہیں، ان کو بھی اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. اور کر آپ ان کا کچھ نہیں سکتے ہیں. اور وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو طاقت ان کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ جبر جڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے فیشزم کہا، کہ جس وقت ان کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو چونٹیوں کی طرح ان کو مسل دیا جائے گا. یہ تو ہمارے روز کی ایک ایکسپیرینس ہے. جہاں پہ میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ بھولیں کہ یہ جو وسائل کا نشہ ہے، اس نشے میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ نشہ جو ہے، یہ ایک بیوروکریٹ کو بھی چڑھتا ہے، ایک سیاستدان کو بھی چڑھتا ہے، ایک عام انسان کو بھی چڑھتا ہے، اور ایک وردی والے کو بھی چڑھتا ہے. تو جب آپ اپنے ماحول میں دیکھیں گے تو آج آپ کو یہ کاروبار کا، یہ کمپنیاں کھولنے کا اور ان وسائل کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا اور ایکسپلائٹ کرنے کا جو نشہ ہے، وہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. وہ لوگ جن کا کام یہ نہیں تھا، انہوں نے بھی کمپنیاں کھول کے تو بڑے بڑے کاروبار بنا لیے. ایک رائٹر ہے عائشہ صدیقہ، ان کی ایک کتاب ہے، تو اس کو اگر اور سمجھنا ہو تو وہ کتاب پڑھ لیجئے گا. اس کا نام ہے ملٹری انک. اب وہ ملک سے بھاگ چکی ہیں. تو پھر یہ چیز جب آگے جاتی ہے تو یہ جڑتی کہاں ہے؟ یہ جڑتی ہے سول لبرٹیز، کہ عام انسان جو ہے، جب اس کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی رہ جاتی ہے اور طاقت اور وسائل جب ایک طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی حریت جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے اندر اگر حریت ہوگی تو آپ یہ جو ظلم اور یہ جو تفریق کا نظام ہے، اس پہ سوال اٹھائیں گے. تو سوال نہیں کرنا. اگر سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پرابلم ہے. اور حریت جو ہے وہ تو سوال اٹھانے کا ہی نام ہے، پہلا قدم ہی سوال اٹھانا ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ جو سوال اٹھائیں گے وہ پھر مسنگ پرسنز ہو جائیں گے.
تو یہ جو پورا ایک کلچر جو اس وقت ہمارے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ موجود ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جڑتا کہاں پہ. یہ جڑتا اسی کیپٹلزم سے ہے جو 1776 میں ایڈم اسمتھ نے انٹروڈیوس کرایا، جس کے آج ہم سب شکار ہیں. تو یہ تو ایک بنیادی خاکہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. اس کے دو حصے تھے. دا تھیوری کیپٹلزم کی، کہ کیپٹلزم جس بندے نے شروع کیا اس نے کس سوچ سے شروع کیا، اور پھر آج اس کا جو انجام ہے، جو اصل حقیقت ہے ہمارے سامنے، وہ کیا ہے. یہ میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے بلڈ کیا. اب ہم تھوڑا سا اس کی بنیادوں کو کھودتے ہیں. اچھا جی، یہ اس پہ جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنے جاتے ہیں تو اس کی ہسٹری کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیپٹلزم کی جو بلا ہے یہ آئی کہاں سے، یا یہ کتنی پرانی ہے. 1776 میں ایڈم اسمتھ نے تو ایک کانسیپٹ دے دیا، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن اور کسی کا نہیں ہے ایکسیپٹ کہ شیطان کا. شیطان کے ہر پلان کے اندر آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں، اور شیطان کبھی بھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ سٹل اٹیک نہیں کرتا، یعنی کہ ایک دم ایک آئیڈیا پھینکتا نہیں ہے میدان کے اندر. وہ آہستہ 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 ٹیوننگ کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو اس کا عادی بناتا ہے، یعنی کہ لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو کیپٹلزم ہے یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے جس کے پیچھے ایک پیٹرن ہے. اور پیٹرن اگر ہم آسان لفظ میں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ لڑائی ہے جو رحمانیت اور شیطانیت کے بیچ میں ڈلی ہوئی ہے پہلے دن سے. اس کی ایک پریکٹیکل مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ ٹیمپل ماؤنٹ، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں پہ وہ جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے یہودی جو کاروبار کر رہے تھے سونے کے سکوں کا، تو وہ جب وہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت کی جگہ پہ جو کاروبار چل رہا ہے، تو وہ اتنا غصے سے بھرپور تھے کہ انہوں نے وہ کک مار کے اور ٹھڈے مار کے تو وہ سارے ان کے وہ تخت الٹا دیے، اور مطلب جو بھی وہاں پہ ایک لڑائی کا ماحول ڈل گیا، جس کے ریاکشن میں پھر وہ منظم ہوئے. جو خالد صاحب نے بھی بات کی کہ پھر اس کا ریاکشن تو آتا ہے، پھر وہ منظم ہوئے اور وہی جو شریعت اس وقت موجود تھی اسی کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کاروبار کو توڑا تھا اور جن تختوں کو الٹایا تھا، اس وقت لیٹن اف آئی ریممبر کریکٹلی جو زبان تھی اس میں ان تختوں کو بانکو کہتے تھے، اور وہی آگے جا کے پھر بانکو سے بینک بنے. لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم آگے پھر جوڑیں گے دوبارہ. صرف آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا چاہ رہا ہوں. تو کیپٹلزم کیا ہے؟ یہ کیپٹلزم کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے. میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی ان مفاد پسند ٹولے کی ہے جس کو شیطان نے ایک بڑے منظم طریقے سے ہائی جیک کیا ہے. دیکھیں، شیطان کا اصل آبجیکٹو کیا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. پہلے دن سے جو اس نے وہ انا کا مسئلہ بنا کے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو جو چھوٹ ملی، تو اس کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرے. گمراہ کرنے کے پیچھے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو نفس ہے اس کے ساتھ کھیلا جائے. اور نفس کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ محبتیں ہیں جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن کے اندر مال ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب یہ مفاد ایک ٹولے کے سامنے آتے ہیں اور ان کے پاس پھر جب یہ وسائل بے تحاشا ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے طاقت آتی ہے، تو یہ ظلم کا نظام ہے یہ اصل میں اس کی روٹس ہیں ہی کیپٹلزم کے اندر، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو نظام جو خود غرضی کا ہے اور جس میں مفاد جڑا ہوا ہے، کیا یہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے؟ اگر آپ ماضی میں اٹھا لیں، اور میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس میں کرسچینٹی بھی ہے، اس میں جوڈازم بھی ہے. جوڈازم میں نے آپ کو مثال دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ، تو وہاں سے ہی اس کی کڑیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے آگے آ جائیں تو کرسچینٹی کے اندر بھی جو دینی طبقہ تھا جس کو ہم کلرجی کہتے ہیں، کیا وہ بادشاہوں کے ساتھ مل کے تو انہوں نے استحصال نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دین کو کاروبار بنا کے تو اپنی پوری معیشت نہیں چلائی؟ پورے رومن کیتھولک بینکس چلتے ہیں، آج بھی چلتے ہیں، پہلے بھی چلتے تھے، جس کے اندر وہ وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. جو ایک نائٹ ٹیمپلرز کا کانسیپٹ ہے جو اس وقت کی یہودیت اور پھر آج کی شیطانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک پوری بزنس ایمپائر تھی. جو آئے تھے
آرتھوڈاکس کرسچن، یعنی کہ آپ کہہ لیں انتہا پسند، آج بھی انتہا پسند ہیں اور اس وقت بھی انتہا پسند تھے، اس روپ میں آئے تھے، لیکن پیچھے مفاد جڑے ہوئے تھے. اب اس کو آج ٹرانسپوز کر لیں اس وقت کے موجودہ ہمارے امت کے معاملات میں، تو دین جو ہے وہ کتنا خالص دین رہ گیا اور کتنا کاروبار ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مفاد پیچھے جڑے ہوئے ہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچا. شیطان کا جو وار ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے. خالد صاحب نے یا نوید صاحب نے ٹچ کیا تلبیس ابلیس کو، جو کتاب ہے ابن جوزی کی. وہ کتاب پڑھنے والی ہے کیونکہ وہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ شیطان کے حربے آپ کے اوپر آتے کیسے ہیں، اور ان حربوں کو اگر سمجھیں گے تو یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ جو نفس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے بعد یہ جو لالچ ہے جس کے اندر وسائل کے اوپر قابض ہونا، یہ انسان کی ایک ویکنس ہے. اسی ویکنس کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا ہے. ایڈم اسمتھ کو استعمال کر لیا، ظاہر ہے وہ تو دیندار نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو شکل اینڈ میں پہنچائی 1776 سے آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو آج اس کی انتہائی بدنما شکل جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ اب یہ ظلم اور جبر پہ اتر آئے ہیں. تو ہم نے پیٹرن بھی دیکھ لیا جی. اچھا تھوڑا سا ہم اور آگے آتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا نا میں اب یہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے یہاں سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈ آف 18th سینچری ارلی 19th سینچری تک امریکہ اور یورپ کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ سلیوری یعنی کہ غلاموں کی تجارت سے ہوئی تھی. اور امریکہ میں جتنا ریل روڈ کا نیٹ ورک ہے، برطانیہ کے اندر جتنی بھی کوئلے کی کانیں ہیں، ان سب میں غلام افریقہ سے پکڑ کے لائے جاتے تھے اور ان کو پھر جبراً ان سے کام کرایا جاتا تھا. امریکہ کے اندر ایگریکلچر بھی سارا اسی طرح چلتا تھا، تجارت کا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا سسٹم. تو یہ ایک غلاموں کا ایک یا غلاموں کی تجارت کا ایک نظام تھا جو رائج تھا. لیکن انہی ایڈم اسمتھ کا ایک اور بھی مشاہدہ تھا، اور یہاں پہ ایک ارتقاء کا بھی پروسیس چل رہا تھا جس کی ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو پرانی سلیوری تھی جس میں جبر تھا اور زبردستی لوگوں کو یا غلاموں کو پکڑ کے لاتے تھے اور ان سے کام کراتے تھے، وہ اب معیوب ہونا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ جو ارتقاء ہو رہا تھا تو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جبر ہمیشہ نہیں چل سکتا. اسی طرح ایڈم اسمتھ نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ جو غلام آپ خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کو ادھر لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو پالتے ہیں، اس کو کپڑا، کھانا، گھر، سب کچھ، اس کی فیملی، پھر یہ تو بڑا مہنگی پروپوزیشن ہے. تو اس سے اور پھر اس کے بعد زبردستی کر کے تو وہ موٹیویشن نہیں کسی بھی انسان میں آتی جو موٹیویشن پیسے سے آتی ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ غلاموں کے اوپر اتنا خرچہ کریں اور اتنی مصیبت پول لیں؟ کیا ہم بنی نوع انسان کے مائنڈ کو ایسا غلام بنا لیں کہ وہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، لیکن حقیقتاً میں اس نظام میں ہوں جس میں وہ غلامی ہے؟ تو یہاں سے آتا ہے وہ پورا ایک ٹرانسفارمیشن جو ادھر ہی یہ ایڈم اسمتھ کے کانسیپٹ سے اور کیپٹلزم کے کانسیپٹ سے جڑی ہوئی ہے، جس میں کارپوریشنز کا قیام اور اس کے بعد امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کی بنیاد ڈلی. یعنی کہ امپلائی کیا ہے؟ امپلائی جو ہے وہ تابع دار نوکر ہے. جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ باس از آلویز رائٹ. یہ باس از آلویز رائٹ کا کلچر آیا کہاں سے؟ یہ آیا اسی کیپٹلزم سے. اور یہ باس از آلویز رائٹ کو دماغ میں اتارا کیسے؟ یہ اتارا اس ایجوکیشن سسٹم سے جو خاص طور پہ منظم کیا گیا انڈسٹریل ریولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیٹرن ہے جو آپ اگر کھودیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے فٹ پرنٹ شیطان کے ہیں، کیونکہ شیطان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کیپٹلزم کا، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم کی ٹرانسفارمیشن، یعنی ایک ایسی نسل پوری پیدا کر دی جو ذہنی طور پہ بچپن سے ہی تیار ہے، اور ان کے والدین ان کو تیار کرتے ہیں کہ تم نے یہ مراحل پڑھائی کے کرنے کے بعد نوکر بننا ہے. سو اس کے لیے تیاری کرو اور محنت کرو کہ تم بہترین سے بہترین نوکر بن سکو. سو یہ جو امپلائر امپلائی کا ریلیشن شپ تھا یہ بھی اسی غلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے
واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ جو غلام کو جبراً رکھتے تھے اس کی جگہ آپ ایک ایسا اکنامک سسٹم بناؤ اور اس میں جو غلامی کا توق ہے وہ انسان کی خواہشات کے ساتھ جوڑو، لیکن وسائل ان کو اتنے ہی دو کہ وہ ہر وقت ان خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑتے رہیں۔ پورا نہیں ہوگا کبھی بھی، بہت تھوڑوں سو کا پورا ہوگا، اور جن کا پورا ہوگا ان کا اتنی وافر مقدار میں ہوگا کہ وہ بالکل پھٹ جائیں گے، اور پھر وہ عیاشی کریں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جو اس کیپٹلزم کے پیچھے ہے کہ سب کو ایک سنگل پوائنٹ آف فوکس کے پیچھے لگاؤ، جو کہ پیسہ ہے، یا پیسہ کمانے کی وہ حرص ہے جو انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ جی کچھ ہم نے دیکھا کہ اس کا ماضی کیسا تھا۔ اب اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اس کو سادہ سادہ ہی رکھا ہے، موٹی موٹی باتیں کی ہیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا تھا، اس کے پیچھے موجودہ حالات کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے اس کا ارتقاء کا ایک پروسیس ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو اصل گیم ہے، اور اصل گیم یہ ہے کہ اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے اس کا جو سب سے بھیانک مانسٹر، یا جو اس کا کہہ لیں کہ جو اس کا ہتھیار ہے، وہ ہے آج کی ماڈرن بینکنگ سسٹم۔ ماڈرن بینکنگ سسٹم کے بغیر یہ کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ سسٹم چل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ بینکنگ سسٹم ہے جو اس کیپٹلزم اور اس مفاد کے ٹولے کو ان لمیٹڈ پاور دیتا ہے، اور وہ ان لمیٹڈ پاور کیسے دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے بینکنگ سسٹم کا وہ کانسیپٹ، اس کو ہم ابھی زیادہ نہیں کریں گے، اس پہ ہم نے بہت بات پہلے بھی کی ہوئی ہے، کافی لیکچرز بھی موجود ہیں، کہ جب آپ کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک ہوتا ہے کہ اس پہ جتنی بھی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو آج کے زمانے میں یہ ان لمیٹڈ پاور ہے، کیونکہ اس پیسے سے آپ ہر ایک کو اور ہر قسم کے وسائل کو خرید سکتے ہیں۔ وہ ہینری کسنجر ہی تھا میرے خیال میں جس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانیز کین سیل دیئر مدر فار اے ڈالر۔ ہے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات، لیکن کیا اس نے غلط لکھا تھا؟ پچھلے 20 سال کے پورے جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس کو دیکھ لیں تو خود ہی شرمندگی ہوتی ہے، اس کو کیا برا کہیں گے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس کیپٹلسٹ سسٹم کو راکٹ لگا دیے اور اس کو ایسا بوسٹ کیا ہے کہ اب ایک دنیا کے اندر ایک ایسی ایلیٹ رولنگ کلاس موجود ہے جو کہ آپ کے سارے وسائل کے اوپر قابض ہے، اور باقی جو بنی نوع انسان ہیں اس بینکنگ سسٹم کے نظام میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باقی لیکچرز سننے پڑیں گے، اس کی ذرا گہرائیوں میں جانا پڑے، آج ٹائم نہیں ہے، لیکن اس پروسیس کی خوبصورتی کہہ لیں یا چکر بازی کہہ لیں یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی جتنی بھی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس سارے کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو چینل کرتا ہے ایک بہت محدود اور لمیٹڈ گروہ کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے سامنے بینکس موجود ہیں، بینکس کے اندر آپ سب اپنے ڈپازٹس رکھتے ہیں، آپ کی سیلریز آتی ہیں جو تنخواہ دار ہیں، یا اپنی سیونگز کو رکھتے ہیں، تو وہ جو سارا پیسہ جب بینک اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ بلینز میں ٹریلینز میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے۔ اس کا اینڈ یوزر کون ہوتا ہے؟ کیا اینڈ یوزر وہ انسان ہے جو کہ ایک فریش کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے اور وہ آ کے بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے قرضہ دو؟ اول تو اس میں سود کا معاملہ ہے، وہ ہے ہی بالکل غلط، لیکن ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف نظر بھی کر لیں تو پھر بھی وہ کسی عام انسان کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ بینکنگ سسٹم کے سب سے بڑی بینیفیشریز جو ہیں وہی رولنگ ایلیٹ ہے، وہی انڈسٹریلسٹ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، یا پھر وہی طاقت کے سرچشمہ جن کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ وردی میں ہے یا نان وردی میں ہے، بینیفیشری الٹیمیٹلی وہی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ کے اصل حاکم وہی ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ چکی میں پس رہے ہیں، صبح دوپہر شام دوڑتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے تو روتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اپنا غصہ نکال دیتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ سڑکوں پہ نکلے، ویسے تو زیادہ تر ان کی مرضی کے مطابق ہی نکلتے ہیں اور جہلم کا پل نہیں کراس کرتے، لیکن جو ان کی مرضی کے خلاف نکلیں تو ان کے اوپر ایسا بھرپور جبر ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا چاہے لال مسجد میں ہو یا کہیں اور ہو۔ تو بات یہ ہے کہ
یہ جو بینکنگ کا نظام تھا یہ بھی سپورٹ کرتا ہے اسی کیپٹلزم کو. اب یہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے جو کہ ہم سب کے اوپر جبر کی ایک اور شکل لے کے آتی ہے وہ انفلیشن ہے, افراط زر. اب جب ایک انسان محنت کرتا ہے اپنی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یا ان وسائل کو یا ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی میں سیٹ کی, گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, تو جب آپ 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہاں تک پہنچتے ہیں تو افراط زر آپ کے اس وسائل کو پہلے ہی کھا چکی ہوتی ہے. تو نیٹ آپ زیرو کیا آپ مائنس میں ہوتے ہیں. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ایک پلان کے تحت ساری بنی نوع انسان کو لگایا گیا, اور یہ صرف آپ ہی نہیں ہے, امریکہ میں بھی یہی ہوا. کیونکہ ان کے پاس وسائل تھے, وسائل کی وجہ سے گورنمنٹ ریگولیشن پہ ان کا اختیار تھا. یعنی حکومتیں بھی یہ بناتے ہیں, ان کے ریگولیشنز بھی یہ بناتے ہیں, ریگولیشنز اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں. باہر سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے, پارلیمنٹ میں بہت بھرپور بحث ہوگی, سینٹ میں اپروو ہوگی, کمیٹیاں بنی ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی مفاد کس کا سرو ہو رہا ہوتا ہے. پاکستانیوں کو تو اس چیز کی بہت اچھا ادراک ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ گیم جو ہے یہ بھرپور طریقے سے کھیلی جا رہی ہے. امریکہ میں بھی یہی ہوا تھا. منیمم ویج سیٹ کی وہ اتنی کم ہوتی تھی کہ انسان یا لوگ جو ہیں اپنے بنیادی وسائل ہی پورے کریں. منیمم ویج سیٹ کرنے کے بعد لوگوں کا پورا نہیں پڑتا تھا تو بینکنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا کہ لونز لے لو. اب لوگ لون کے اوپر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, یعنی کہ وہ توق در توق آپ کے گلے کے اندر باندھ دیا. 2 قسم کے توق گلے میں بن جاتے ہیں جو آج پوری بنی نوع انسان کے سر پہ ہیں. ایک ہے امپلائی, یعنی کہ آپ نوکر ہیں کسی ادارے کے, اور وہ نوکر یا وہ نوکری پوری نہیں ہوئی تھی کہ دوسری طرف جو کیپٹلزم کا توق ہے وہ آتا ہے آپ کا بینکر کا, کہ آپ کا گھر بھی لون پہ, سود پہ, آپ کی گاڑی بھی لون پہ, آپ کا پرسنل لون, آپ کا فریج. یہاں تو چلیں پھر بھی کچھ بہتری ہے, باہر تو فریج, موبائل, مائکرو ویو اوون, مطلب ہر چیز ہی کریڈٹ کے اوپر ہے. اور جس وقت کوئی چوں چاں کرے گا تو وہ آ جائیں گے کہ چلو, تو آپ بس سڑک پہ کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ وہ توق ہے جو اس غلامی جو کہ جبری غلامی تھی اس سے زیادہ بھیانک ہے, لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا. یہ شیطان کی وہ چال ہے, ہی از ویری کلیور. تو اب صبح دوپہر شام 2 نوکریاں, میاں بھی, بیوی بھی, گھر کا انفراسٹرکچر, ہر چیز کمپرومائز ہو رہی ہے, کیونکہ سب کا ایک ہی ہدف ہے, پیسہ کمانا ہے. یہ وہ نظام کی بات ہے جو خالد صاحب نے بھی ٹچ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں, اس کی ہم آگے بات کریں گے. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے. یہ ہو گیا, 2 ہو گئے, یہ بینکنگ, ٹھیک ہے جی. انفلیشن کی بھی ہم نے بات کر لی. تو اب یہ ہے کہ بینکنگ کی ہم نے بات کر لی, تھوڑا سا اس کو ہم شارٹ ہی کر لیتے ہیں. بس آخری بات میں یہ کروں گا کہ آخری بات مطلب اس ٹاپک کی کہ یہ جو سسٹم ایک منظم طریقے سے رائج ہوا ہمارے اوپر, اور بینکس آئے, اور بینکس کا وہ توق, اور وہ امپلائر, اور پھر وہ لونز کا پورا جو سسٹم ہے, یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے افراد کے اوپر, کیونکہ اس نظام کو منظم کیا ہے اوور ٹائم. اب اس میں پورے کے پورے ملک بھی جڑے ہوئے ہیں یا جکڑے ہوئے ہیں. اور وہ کس طرح ہے, وہ ہے عالمی مالیاتی اداروں کے تھرو. کیونکہ جس وقت یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو یونائٹڈ نیشنز کے جو ذیلی ادارے تھے جو کہ ان کے ایجنڈے کو سرو کرنے آئے تھے, اس میں IMF ہے, سنا ہی ہوگا نام اس کا آپ نے, اور ورلڈ بینک ہے, اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے. تجارتی گزرگاہیں, دنیا کے وسائل, دنیا کی تجارت, سب کے اوپر اسی مفاد والے ٹولے کا قابو ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں رولنگ ایلیٹ کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے. یہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے جو آپ کو ہر شعبے, ہر ادارے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آئے گی. یہ اپنے مفاد کے ہیں. ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ جس وقت برا ٹائم آئے گا تو ان کا کیا ہے, ان کے تو بچے بھی باہر, ان کے تو جاگیریں بھی باہر, ان کے تو پیسہ بھی باہر, یہ تو اپنا سامان اٹھائیں گے, فلائٹ پکڑیں گے, چلے جائیں گے. تو وہ حقیقت ہے. اور وہ کیسے ہوئی, وہ اسی نظام کے تھرو ہوئی. تو پرابلم سارے کا سارا جو جڑا ہوا ہے وہ اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا جی, کوئی میں دیکھ لوں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا ہے. تو بس یہی ہے, پاکستان میں بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں ایک پوائنٹ جو رہ گیا, تو ہمیں ہماری جو ماسز ہیں ان کو کن کام پہ لگایا ہوا ہے,
میوزک اور فلم اور کرکٹ میچوں اور اسپورٹس کے اوپر تو لگا. بائی دا وے ٹھیک ہے، کرکٹ سے ہم سب کی بڑی ایک پیشنیٹ وابستگی. یہ میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں اسپورٹس کا کانسیپٹ منظم طریقے سے شروع کرنے کا، جس کو اولمپکس کہتے ہیں، یہ شروع ہی رومنز نے کیا تھا کہ عوام کو ادھر بزی کرو، کیونکہ دوسری طرف جنگیں ہار رہے تھے. تو جنگیں ہارنے کا جو پولیٹیکل بیک کلیش تھا، اس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ سپورٹس شروع کی تھی، جس کو اولمپکس بھی کہتے ہیں. تو یہ ویسے میں نے ایک پوائنٹ ٹچ کیا. بہرحال ہمیں تو لگایا ہوا انہوں نے دھرنوں میں اور تبدیلی کے نعروں میں، یا ایکسٹینشنز میں، یا پھر نمبر 1 ادارے کا نمبر 1 آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور بس انہی چکروں میں لگایا ہوا ہے. یہ سارے ڈرامے بازی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور پیچھے اصل میں گیم ڈلی ہوئی ہے. تو اصل گیم کو، یہ سارا جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد ہے، اصل گیم کو پہچانیں. یہ ان کی بندر بانٹ کو نہ دیکھیں، یا ان کی یہ پھرتیوں کو نہ دیکھیں. گیم پیچھے کچھ اور ڈلی ہوئی ہے، اور مسلسل طور پہ ڈلی ہوئی ہے. اس گیم کو ہم سمجھیں گے، اس کا ادراک ہوگا، تو ہم اس کے خلاف کوئی منظم کام کر سکیں گے یا کوئی تحریک اٹھا سکیں گے. آخری چیز اس ٹاپک کو لے کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بار بار شیطان کی بات کی اور شیطان کے پیٹرن کی بات کی. یہ شیطان کے مینیفیسٹو کا پارٹ ہے، اور اس کو اگر آپ نے حقیقی طور پہ دیکھنا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ مینیفیسٹو کا پارٹ ہے، تو ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کتاب کی شکل میں ہنری فورڈ، جو امریکی پریزیڈنٹ تھا، اس نے چھاپی تھی. اور اس کا نام تھا، جو ڈاکٹر صاحب بھی عموماً لیتے ہیں اور میرے خیال میں کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اس کا نام ہے پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون. یہ ایک بکلٹ ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے. ہنری فورڈ نے اس کا ترجمہ کر کے چھپوایا. جرمنی میں یہ پکڑی گئی تھی، جرمن انٹیلیجنس نے پکڑی تھی. یہ اس وقت کے جو یہودی تھے، جو آپ کہہ لیں کہ آج کے فری میسن یا الومناتی ہیں، یہ اس گروہ کا ڈاکیومنٹ تھا جو کہ انٹرسیپٹ ہوا اور پکڑا گیا. اس کے اندر انہوں نے اپنے اہداف بتائے ہیں جو شیطان دے رہا ہے اس یہودی ٹولے کو، کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، یعنی شیطان کا مینیفیسٹو. یہ ڈاکیومنٹ پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیپٹلزم کی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، یہ سارا اس مینیفیسٹو کو پورا کرنے کی سٹیپس ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ جی اس کا کرنا کیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک مصیبت ہے اور ہم سب اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو غلامی ہے، ماڈرن ڈے کی غلامی یا سلیوری، اس سے نجات کا یا انسان کی نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ طریقہ جو ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کے بارے میں خالد صاحب نے بھی ٹچ کیا. اس کے اوپر خالد صاحب نے لیکچرز بھی بہت سارے دیے ہوئے ہیں، اور اس کو میں جوڑتا ہوں عمرانی فکر کے ساتھ. یہ جو سوشل تھاٹ جو مولانا مودودی نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ عمرانی تھاٹ ہے جو اس پوری مصیبت اور اس پورے جو وبال ہے، اس کا سلوشن ہے. جب تک ہم یہ خود نہیں سمجھیں گے اور لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، یہ تبدیلی نہیں آئے گی جو کہ حقیقی جس کی ضرورت ہے. اور یہ سوشل تھاٹ یا عمرانی تھاٹ کی بنیاد کیا ہے، یا یہ تبدیلی یا یہ جو نظام یہ کیپٹلزم کا ہے، اس سے جان چھڑانے کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، یہ تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے کہ جو حقیقی نظام جو انسانیت کی جس کو ضرورت ہے، وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا. جب تک وہ نظام چینج نہیں ہوگا، آپ کی جان ان حربوں سے نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہ حربیں ایک شکل میں نہیں ہیں، یہ بہت اشکال میں ہیں. اور حربیں ہیں کس کے؟ اس دشمن کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا الٹیمیٹ دشمن ہے. اس دشمن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظام کی تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو اس کا پورا پروسیس ہے وہ عمرانی فکر کے اندر ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا آج تنگ ہے اس سارے نظام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آلٹرنیٹ نظام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسا نظام ہوگا جس کے اندر ریاست جو ہوگی وہ ماں کی طرح ہوگی، جو اپنی عوام کو پروڈکٹ سمجھ کے تو پروفٹ میکسیمائزیشن کے اوپر نہیں چل رہی ہوگی. اس کے ادارے جو ہیں وہ اپنے مفاد کو میکسیمائز کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ حقیقتاً عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے اندر جبر بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر انسان کو کاروبار کرنے، اپنے وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی بھی آزادی ہوگی. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا نظام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو رائج بھی کر کے دکھایا. اب اس کی جو پیاس ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھوٹا جذبہ نہیں ہے.
بہت ساری اس وقت دنیا میں موومنٹ چل رہی ہیں جو کہ اس کیپٹلسٹ نظام کے خلاف ہیں، اور وہ سیکولر موومنٹس ہیں. ہم تو اس کو اپنے ایمانیات سے، اور ہم تو اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی جو ہدایات ہیں، جو قرآن ہے اور سیرت اور حدیث ہے، اس سے ہم اس کو عکس کرتے ہیں. انہوں نے تو مشاہدے سے یہ چیز دیکھی کہ یہ جبر اور ظلم کا نظام ہے. ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی، میرے خیال میں 80s کی بات ہے، ایک کانفرنس تھی جس کے باہر ایک بھرپور مظاہرہ ہوا تھا، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلانا پڑ گیا تھا. یہ امریکہ میں بھی ہوا، یہ یورپ میں بھی ہوا. اس کو کنٹرول کرنے کا اتنا شدید جذبہ تھا لوگوں کا. ابھی ریسنٹلی یہ اس دہائی میں اگر ہم دیکھ لیں تو آکوپائی وال اسٹریٹ کی ایک موومنٹ چل رہی ہے. اسی طرح کی ایک موومنٹ رشیا میں بھی چلی جو کیپٹلسٹ کے خلاف ہے. یعنی کہ اس چیز کی سینس اور جذبہ موجود ہے، لیکن لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے. سلوشن کیا ہے؟ عمرانی فکر، وہ دین کا نظام جو کہ پرفیکٹ ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم وہ اس کو آگے لے کے نہیں جاتے. اور لے کے کب جائیں گے؟ جب ہم اس کو پہلے خود سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس کا ایک ورکیبل ماڈل جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. ورکیبل ماڈل بن سکتا ہے. یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، نظام کون سے؟ ہم نے تو آج کیپٹلزم کی بات کی. دوسری طرف ایک آلٹرنیٹ نظام تھا سوشلزم کا، جو کہ فیل ہو گیا. اب دو نظام دنیا کے سامنے ہیں. تیسرا جو اسلامک فارم آف ڈیموکریسی آپ کہہ لیں، اور اس کا جو ایک مالیاتی نظام، اور وہ جو پورے سیکشنز ہیں ہمارے، جو ہمارا سیاسی نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ سارے ورکیبل ماڈلز اس وقت دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم سامنے رکھیں. اپلائی کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کا ورکنگ ماڈل لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے کھول کے رکھیں، کیونکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس وقت بہت زیادہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس نظام کو وہ اپنی ڈیفینیشن میں بھی بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کو مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، نہ کہ جو کہ نہ کیپٹلزم ہے نہ سوشلزم ہے. تو اگر ہم اپنے نظام کو بھی کھودیں گے تو ہم بھی کہیں اسی کے قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں. جب ریاست ماں کی جیسی ہونی چاہیے تو سوشلزم کا ٹچ آتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے، لیکن حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن انسان جو ہے اپنا خلیفہ خود چوز کرے گا، تو اس کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی کی بھی ایک شکل نظر آتی ہے. تو بٹوین دیز ٹو سسٹمز، جس میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے، از ویئر دا سلوشن از. وہ اس کو مکسڈ اکانومی یا مکسڈ سسٹم کا نام دینا شروع ہو گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اس پرفیکٹ نظام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ بنی نوع انسان کے سامنے رکھیں. اس نظام میں کیا ہوگا؟ اس نظام میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. آج ہم امیگریشن لے کے باہر جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. تو جی سر، تو ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ پورا نظام جو 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اب سامنے لانے کا ٹائم ہے، جہاں پہ لوگوں کی حریت محفوظ ہو، ان کے جان و مال محفوظ ہو، ان کی عزت ہو، ان کے پاس اپرچونٹی ہو کہ وہ محنت کریں اور آگے بڑھیں. لیکن یہ جو وسائل اسٹیٹ اکٹھی کرے یا افراد اکٹھی کریں، اس کو پھر دوبارہ لگائیں دنیا اور لوگوں کی بہتری کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اور اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی تبھی ہے جب وہ نظام لائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نظام عدل و قسط نافذ ہو. تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مفاد تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہی وہ نظام ہے. تو بنی نوع انسان کا فائدہ اور کامیابی تبھی ہے جب ہم اس نظام کو اختیار کریں. یہ جو آج بڑے بڑے چیمپئن ہیں جو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اتنی کانفرنسز انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ کہ جی یہ جو دھرتی ہے، دھرتی ماں، اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پولوشن، یہ نظام لے آئیں، وہ ساری کی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ نظام کہتا ہے کہ بیلنس اختیار کرو، پیسے اور وسائل کو صحیح راستے پہ اختیار کرو. ایک طرف جو ہے اتنا پیسہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا، تو جنگیں کرتے رہتے ہیں صبح دوپہر شام. تو دوسری طرف جو ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ جو توازن قائم ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس نظام سے قائم ہوگا جو نظام ہمارے پاس موجود ہے. سو عمرانی فکر از دا سلوشن جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے پاس جو یہ کتابچہ ہے، اس کے اندر ایک ماڈل بھی دیا ہوا ہے، اور اس ماڈل کے اندر ویژن کی بات ہے، اور آئیڈیالوجی کی بات ہے، اور الٹیمیٹ پرپس کی بات ہے. تو سر میں اپنے گفتگو کی تکمیل کروں گا. تھوڑا سا آپ کو اس طرف
مائل کر کے کہ یہ کتابیں سب کے پاس ہیں، تھوڑا سا اس کو ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں آئیڈیالوجی سے میں شروع کرتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ یہ شبان المسلمین کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن یہ آئیڈیالوجی ہم نے صرف جماعت کے لیے نہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں۔ نظریہ توحید، فرائض دینی کا، یعنی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نظریہ توحید، فرائض دینی کا جامع تصور اور دور حاضر میں توحید کی اساس پر مبنی سماجی، سیاسی اور معاشی نظام۔ پھر نظام، نظام کی بات کرنا اور نظام کو چینج کرنا از دا کی، یہ شبان کی آئیڈیالوجی ہے۔ اچھا جی، شبان کی آپ کہہ لیں کہ جو ویژن ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ ہم نے کیوں، آئیڈیالوجی تو آ گئی، وہ تو اوپر کھڑی ہے، اس کے بعد ہم نے ویژن اپنی رکھی کہ عالمی نظام خلافت کا قیام، یعنی کہ یہ جب خلافت آئے گی، یہ جب نظام آئے گا تو یہ سارے جو ہم فائدے اور یہ جو ساری آپ کہہ لیں کہ برکات ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اور اس ویژن یعنی عالمی نظام خلافت کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ عدل و قسط کا قیام، یعنی نظام عدل و قسط کا قیام۔ تو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ شبان میں ہم نے اپنے منشور کے اندر یہ چیزیں اب واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہم سب کو کمیٹڈ ہو کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بھرپور صلاحیتیں اور وسائل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ معاملہ صرف میری اور آپ کی ذات کا نہیں ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کی غلامی کے توق توڑنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ شبان کے تھرو اس مقصد کو حاصل کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔